ابھی آپ کو براہ راست چل جہاں پر شہداء کے لواحقین اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ صاحب کی جست خاکی بھی نہیں ملی تھی اور میں نے یتیمی کی زندگی گزاری اور میرے والد صاحب کی جست خاکی بھی نہیں ملی تھی اور میں نے یتیمی کی زندگی گزاری اور الحمدللہ آج میں گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کا میں وکیل ہوں اور میں اپنے شہید والد اور باقی شہداء کے حوالے سے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب آج مجھے پتہ چلا کہ شہداء کے خون سے اس ملک میں غداری ہونے جا رہا ہے، دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں جو آرمی کورٹ سے آرمی کورٹس کو سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آج میں 22 گھنٹے سفر کر کے اسلام آباد میں آپ صحافیوں سے، آپ دوستوں سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے یہاں اسلام آباد میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ملک بھر کے جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں ہمارے، میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو دن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی تاریخ۔ جی، میرا نام انور زیب ہے، میں ممبر بھی ہوں کلفٹن میڈم میں اور میں شہید فیملی سے ہوں، شہید کا بھائی ہوں میں چھوٹا۔ اور آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہمارا یہ کہ ہم نے انشاءاللہ شہداء پاکستان کے جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ آرمی کے ہیں، نیوی کے ہیں، ایئر فورس کے جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، الحمدللہ ہم نے شہداء فورم بنائے پورے پاکستان کے لیے۔ اور اس کے بنانے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ریسنٹ ایک آپ تمام دوستوں کی نظروں سے گزرا ہوگا، جو ملٹری کورٹس کی بندش کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ 1952 سے جب سے پاکستان ہمارا بنا تو سیکشن 2(1)D جو تھی، جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس جو تھی ان کو سہولت تھی، آسانیاں تھی، وہ دہشت گردوں کے خلاف، بلوائیوں کے خلاف اور اس طرح کے جو ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، بالخصوص جاسوس وغیرہ۔ اور میں اس وقت اس تاریخی دن کے موقع پہ جو ہمارے یہاں پہ آج شہداء فورم کے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، جو کلبھوشن یادو کا آپ کو پتہ کہ جس طریقے سے کیس چل رہا تھا، جس میں ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ اپنے جاسوس کو، جو انٹرنیشنل جاسوس ہے جس نے اس ملک میں نہ صرف ٹیررزم کے واقعات کروائے بلکہ لسانی، مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات میں شخص یہاں پہ شامل رہا پورے پاکستان کے اندر، اس انٹرنیشنل جاسوس کی آسانی کا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو سیکشن 2(1)D جو ہے 1952 کا، اس کی بندش سے، ملٹری کورٹ کی بندش سے آپ انٹرنیشنل دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں جہاں پہ اب دوبارہ سے یہ کیس کھلنے جا رہا ہے، جب وہاں پہ کیس کھلے گا، جو انٹرنیشنل عدالت ہے وہ جب کہے گی آپ کے اپنے ملک میں، اس وقت آپ کے اپنے ملک میں اس حوالے سے جو سیکشن تھا 2(1)D اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ جتنی بھی ہمارے پورے پاکستان میں، جس میں کچھ یہ ہماری بہن گلگت بلتستان سے، یہ ہمارے دوست کوئی پنڈی سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی کراچی سے، کوئی میرپور خاص سے، کوئی ٹھٹا سے، آج پورے پاکستان کی جو تاریخی دن کے اوپر تمام ملکی جو شہداء ہیں انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے اور انشاءاللہ منڈے کے دن جا رہے سپریم کورٹ کے اندر ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیکشن کے خلاف نہ ہم کھڑے ہوں گے بلکہ ہم اپنی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اپنے شہداء کا ساتھ دیں۔ اور ہمارے اس حوالے سے کچھ مطالبات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا اس حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کی کاپیز بھی آپ سے شیئر کر لیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شہیدوں کا جو خون ہے وہ کائنڈلی آپ رائے گاہ نہ جانے دیں، ہم اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کائنڈلی آپ اپنا کام کرنے دیں۔ یہ جو سیکشن 2(1)D جو 1952 کا ہے اس کو فل فورس پہ دوبارہ نافذ کیا جائے تاکہ فوجی عدالتیں اپنے، جن کے کریڈیبلٹی آپ نے خود دیکھا جس طریقے سے وہ وہاں پہ فیصلے، آپ مجھے بتائیں کہ عام جج جس کے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کوئی اس طریقے کے وسائل ہیں، وہ کس طریقے سے ایک بڑے دہشت گرد سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ہمارے تمام شہداء جو
شہداء فورم میں آپ سے متقاضی ہے اس چیز کا کہ آپ خدارہ یہ سیکشن 2(1)(d) کو ختم کریں. اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جو زیر سماعت کلبھوشن یادو کیس ہے اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے. تیسرا جو ہماری ڈیمانڈ ہے، حساس اور قومی تنصیبات کو ہرگز غیر محفوظ نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ جب یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے ہمارا یہ بیسیکلی جاسوسوں کے حوالے سے بنائے گئے. آپ دیکھیں ریسنٹ جس طریقے ملک بھر میں دہشت گردی کے لہر میں اس قدر شدید اضافہ ہوا، اس کی وجہ ہے کہ جو ان کا جاسوس نیٹ ورک ہے ان کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ پاکستان پر سے 2(1)(d) کو ختم کیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جاسوسوں اور غداروں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کے سزا دینے والے قوانین کو بالخصوص 1952 کے سیکشن 2(1)(d) کو فی الفور سپریم کورٹ بحال کرے. اس سے ملکی سلامتی کو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی صورت داؤ پہ نہ لگایا جائے. جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا، اس الیکٹرانک میڈیا کا، اس شہداء فورم کا اور ہماری تمام عوام کا متفقہ یہ فرض ہے کہ ہم ان قاتلوں کو، شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. فوجی عدالتیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بحالی ہی ایسے عناصر کو سزا دلوا سکتی ہے. وہ کیپیبل بھی ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہے اور وہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں. ہماری چوتھی جو ڈیمانڈ ہے، ملک کے غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں. فوجی عدالتوں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو غیر فعال کرنے سے ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر نے جنم لے لی ہے، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا ملک، ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، بالفضل سپریم کورٹ سے ہم سوال پوچھتے ہیں، کیا ہمارا ملک موجودہ حالات میں دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں جاسوسوں کے مقدمات کو سول عدالتوں میں طویل مدت تک لٹکانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو خدا را ہم بار بار آپ سے ریکویسٹ کریں کہ 2(1)(d) کو فی الفور ختم کیے جائے. کیا قانونی مشگافیوں اور عدالتی استداد کی کمی کا فائدہ دہشت گردوں کی باعزت رہائی کی صورت میں ہونا چاہیے؟ کیا عوام اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ان سول عدالتوں میں ان کے کیسے لٹکے رہیں اور یہ لوگ کھلے دندناتے رہیں؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جاسوسی نیٹ ورکس اور دشمن قوتوں کے مذموم عزائم سے نمٹنے کے لیے استحکام پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہ ایک بہترین 1952 سے آج تک یہ بہترین مؤثر ہتھیار کے طور پہ کام کر رہا تھا، جس میں ہماری ملٹری کورٹس جاسوسوں کے خلاف اور ان دہشت گردوں کے خلاف اپنے ڈیسیشن دے رہی تھی. اس کی غیر فعالی حقیقی معنوں میں ملکی سلامتی کو داؤ لگانے کی مترادف ہوگی، جس کے یہ شہداء فورم کسی صورت بھی اجازت نہیں دے گا. لہٰذا ہمارے تمام شہداء فورم کا یہ مطالبہ ہے آپ سے، یہ مطالبہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو سپریم کورٹ ہر قیمت پر ملک و قوم کی سلامتی کے ضامن کے طور پر دوبارہ بحال کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرتا چلوں. نوابزادہ جمال ریحسانی، فرزند شہید نوابزادہ سراج ریحسانی، جو کہ 2018 میں بلوچستان میں اپنے 300 سے زائد شہداء کے ساتھ شہید ہوئے. آج کا جو مدعا ہے، جو میرا آپ لوگوں سے خطاب ایکسپریس کر رہا ہوں، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، ایک شہداء کے فرزند کے حیثیت سے کر رہا ہوں، ایک شہداء کے شہید کے بھائی کے حیثیت سے کر رہا ہوں. اور ہم جب جمع ہوئے ہیں، KPK سے بھی آئے ہیں، بلوچستان سے بھی آئے ہیں، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو شہداء کے لواحقین سارے جمع ہوئے ہیں. ہم اپنے شہداء کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم آج یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کی دفاع کے لیے دی ہیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے دی ہیں، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دی ہیں ہم نے. تو خدا را ملٹری کورٹس کو الاؤ کریں. جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اس سے شہداء کے لواحقین کو دکھ اور رنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے جو ہمارا سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. فوجی جو عدالتیں ہیں، ان کی جو بندش جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس فیصلے کے بعد جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، خواہ وہ سول لائن سے تعلق رکھتے ہو یا ملٹری سے، ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس
کے اوپر آپ نظر ثانی کریں کہ کیونکہ اگر یہ سارے ایک انٹرلنکڈ طریقے سے جو آپ کا دہشت گردی ہوتا ہے تو یہ سارے ایک انٹرلنکڈ ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں دیتا, کوئی غدار آپ کو انفارمیشن نہیں دیتا, اگر کوئی جاسوسی نیٹ ورک آپ کے صوبوں میں وہ نیٹ ورک یا کام نہیں کرتا, پھر یہ دہشت گردی کیسی ہوتی ہے؟ تو اگر یہ اسی سیکشن 2(1)D کو آپ غیر فعال کر رہے ہیں, اس کی جو اصل جو ایڈوانٹیج ہے وہ کون لے جا رہا ہے, ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ہم اگر شہداء کے لیے یہاں موجود ہیں, یکجا ہوئے ہیں, تو ہم کس کو اپنے شہداء کی, کیونکہ شہید سے یا جان کی قربانی سے کوئی بڑا قربانی نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے ملک کے لیے اپنے دادا کو, اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے والد کو قربان کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان شہداء کے لیے کھڑے ہوں. اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس ایکٹ کے اوپر آپ نظر ثانی کریں تاکہ ان غداروں کو, ان عناصر کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ ہمارے ملک میں دھندناتن پھریں. میں کیونکہ ایک شہید کے فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی کہ وہ ہمارے شہداء کے خون کے ساتھ کھیلے. ہم انصاف چاہتے ہیں اور ہم مایوس ہیں کہ آج یہ ہمیں اس ایکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ جیسے میرے بھائی نے عرض کیا, کلبھشن ایکٹ کو جو اناؤنس کیا گیا رہا ہے, تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ جیسے میرے بھائی نے عرض کیا کہ کلبھشن یادو کا جو کیس تھا وہ بھی تھوڑا ورنریبل ہو گیا ہے. تو کس وجہ سے ورنریبل ہو گیا ہے؟ اور اس ایکٹ کو, تو کلبھشن یادو وہ بندہ ہے جو کہ بلوچستان میں اس نے آپریشنز کرائے ہیں. میرے والد کی شہادت میں اس کا اور اس کے نیٹ ورک کا ہاتھ تھا. پھر میں کس کو پکڑوں؟ کیا میں چیف جسٹس آف پاکستان کو پکڑوں؟ کیا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو پکڑوں؟ میں کس کو پکڑوں؟ ہم اپنے شہداء کے لیے کس کی طرف جائیں؟ ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں. تحریک لبیک اور پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی جو کہ BLA کے نام سے مشہور ہے, اس جیسے دہشت گرد و تنظیموں کو کیوں کھلی چھوٹ دیا جا رہا ہے جنہوں نے 85,000 جو سے زائد پاکستانیوں کو شہید کیا, خواہ وہ سول لائن سے ان کا تعلق ہو یا ملٹری لا انفورسنگ ایجنسی سے ان کا تعلق ہو. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے جو گلوبل ٹیررسٹ انڈیکس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو دہشت گردی کے جو متاثر ملکوں میں سر فہرست ہے. اس کی 2023 میں صرف 2,700 شہادتیں ہمارے لوگ شہید ہوئے. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ تو دہشت گردی کی جو یہ عروج ہے, اس کے جو اسی وقت اگر ہم جو فوجی عدالتیں ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے ساتھ کھلی تضاد ہوئی. ہم اپنے شہداء کے بچوں کو, ان کے خاندانوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جو کہ ایک مخصوص جو مائنڈ سیٹ کے ججز کی وجہ سے جو پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس میں جو شکف پڑی ہے, تو ہم کس کو پکڑیں کہ ہمارے شہداء کو ہم انصاف دیں؟ یہ جو ایکٹ ہے پاکستانی آرمی کے لیے بڑا ڈیمورل ایکٹ ہے, ان لوگوں کے لیے بڑا یہ افسوسناک ایکٹ ہے جو کہ اس ملک کے لیے انہوں نے پہلے بھی شہادتیں دی ہیں اور آگے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو خدا را اس فیصلے پر نظر ثانی کرے. ہم سارے ایک ہی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے, لیکن ہمارا مشن ایک ہے کہ ہم نے شہادتیں قبول کی ہیں لیکن پاکستان کے جو سیکیورٹی ہے یا پاکستان کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو خدا را اس پر آپ نظر ثانی کریں. آپ شاید طریقے طالبان کہنا چاہتے ہیں. طریقے طالبان. السلام علیکم, میرا نام فوزیہ ہے.
میرا نام فوزیہ ہے اور میں گلگت بلتستان کرتو سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کرگل وار 1999 میں شہید ہوئے. تو آج یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ میں اپنی آواز بلند کرنا چاہتی ہوں جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے کہ جو ملٹری کورٹ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے, کیونکہ یہ ہم سب کی آواز ہے. کرگل وار میں جب 400 شہدا صرف گلگت بلتستان میں سے تھے تو ان سب کا خون رائے گا ہو رہا ہے. صرف کرگل وار نہیں تھے, اس طرح بہت سارے وار ہوئے. اب تک جتنے بھی شہدا ہیں ان سب کا خون ہم رائے گا جانے نہیں دیں گے. ہم اپنی آواز بلند کریں گے. ایک شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے میں اپنی آواز بلند کروں گی کہ یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آرمی کورٹ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. تھینک یو. شکریہ شکریہ شکریہ. جناب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم. myself محمد جمشید فرام ویلز یونیورسٹی میکاٹرونکس انجینئرنگ. میرے والد صاحب عبد القیوم شہید پاکستان ایئر فورس سے تھے جو کہ 2013 میں شہید ہوئے. میں آپ لوگوں سے کوئی اس طرح ایک سے اپنے دل کی چند باتیں شیئر کروں گا کہ جب سے ہمیں اس افسوسناک واقعہ جس کو اگر ثانیہ قرار دیا جائے تو کام نہیں ہے, جو کہ اکثر سپریم کورٹ نے اور ان کے ججز نے ہمارے سامنے افسوسناک واقعہ کو اگر ثانیہ قرار دیا جائے تو کام نہیں ہے, جو کہ اکثر سپریم کورٹ نے اور ان کے ججز نے ہمارے سامنے رکھا. میں اگر اپنے شہید نے تو اپنے ملک سے اپنی قوم سے جو وفا کرنی تھی وہ تو وہ لوگ کر گئے. اس قوم نے جو اس شہید سے وفا کرنی ہے وہ اس قوم میں بالکل بھی نہیں نظر آ رہی کہ ہم لوگوں نے ایک شہید جس نے قربانی دی اپنے ملک کی خاطر, ہم اسی ملک کو اگر دوبارہ اس کی قربانی دینے کے باوجود ہم دوبارہ دور پہ لگا دیں اس صورت میں کہ جتنے ہم لوگوں کے ایکٹس تھے جو ان حادثات کی جس کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے ان کے مجرموں کو سزا دینے کا جو ایک فارمل طریقہ تھا, ان کے مجرموں کو پکڑنے کا اور ان کو سزا دینے کا جو ایک پراپر ملٹری کورٹس کی صورت میں پاکستان میں موجود تھا, اس کا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ چیز مترادف ہے بالکل اس کے کہ جو لوگ ان حملوں میں یا ان واقعات میں ملوث تھے, مجرم تھے, ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ ان کو کوئی ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ اب کیونکہ سول کورٹس بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں لوگوں کے جرائم کی سزا دینے کے لیے, لیکن سول کورٹس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے جو اندرونی معاملات ہیں ان تک پہنچ سکے. میں یہاں پہ موجود ہوں, چکوال شہر سے میرا تعلق ہے اور چکوال کے جتنے بھی شہداء ہیں انکلوڈنگ یہ سارا فورم جو یہاں پہ پورے پاکستان کے شہداء کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, شہداء کے لواحقین کو, کہ ابھی یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں آپ لوگوں کے بیک سائڈ پہ سارے شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں. آپ لوگوں میں صرف جو لوگ اگر ایک عام انسان چلا جائے آپ کی زندگی سے تو آپ کو اس دکھ کا اندازہ ہوگا. ہر ایک کی زندگی میں لوگ پیدا ہوتے ہیں, فوت ہوتے ہیں, یہ سسٹم چل رہا ہے, دنیا میں چل رہا ہے, قدرت کا نظام ہے. تو ایک انسان کے جانے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ ایک نارمل انسان کے جانے کا دکھ ایک طرف, لیکن ایک شخص جس کو اس کے پورے خاندان نے, اس کے والدین, اس کی والدہ اس کو گھر سے بھیجتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس وطن کے لیے, اس قوم کی جو فوج کی وردی ہے وہ پہنا کے بھیج دیں کہ یہ اس ملک کی حفاظت کرے. اگر وہ اس کا لال جو ہے وہاں شہید ہو جائے, اس ملک کے لیے اپنی قربانی دے دے اور بعد میں اس ملک کی عوام اس کے اس دیے گئے خون کی قدر نہ کرے تو آپ اندازہ کریں اس شہید کی ماں پہ کیا گزرے گی. یہ ایک بات صرف اگر ہم لوگ کامنلی یہاں پہ بتاتے رہیں کہ رسپورٹس کو بحال کر دیں, صرف یہ اس کی وجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے کافی ساری وجہ ہے, کافی سارے لوگوں کے جذبات اس سے منسلک ہیں. میں آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس ہوا, اس کے جو مجرم تھے ان کو سزا دینی ہے ملٹری کورٹ نے, اس ملٹری کورٹ کو اگر یہاں پہ بند کر دیا جائے تو اس کے جو مجرمین ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی. جب سزا نہیں ملے گی تو جو لوگ اس کے لواحقین ہیں ان پہ کیا گزرے گی کہ گورنمنٹ نے, اور وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کریں گے اس جج کو جس نے اس ایکٹ کو ختم کیا ہے, جس نے ملٹری کورٹس کی بندش کا اعلان کیا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میرے بیٹے کا جو خون تھا اس کا بدلہ نہیں لیا گیا. میری ریکویسٹ ہے, ہم پورے فورم کی ریکویسٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے اس ایکٹ کو دوبارہ بحال کریں اور ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال تاکہ دہشت گردی کے جو جتنے مجرمین ہیں ان سب کو سزا مل سکے. تھینک یو. سوال میرا سر یہ ہے کہ اچھا پلیز
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनफरिद रहसानी है। मैं नसीर आबाद डिवीजन के शोधा फार्म का हेड हूँ। आप लोगों को जैसे कि तमाम साथी हजरात को पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क किस मरहले से गुजर रहा है। दहशतगर्दी रूज पर है। हालिया वाक़यात में अब देखें, पसनी में हमारे 14 फौजी जवानों को शहीद किया गया। तुलबत में हमारे गुजरावाला के मजदूरों को शहीद किया गया। मस्तूम में नवाब सिराज रहसानी के साथ 300 लोग शहीद हुए। आली में मस्तूम में एक धमाके में हमारे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए। इसी तरह हमारे फौजी जवानों को और जो है FC के जवानों को, सिविलियन को जिस तरह बलूचिस्तान में टारगेट किया जा रहा है, ये आप सबके सामने है। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपके सिविल जजों ने जैसे नवाज शहीद के कातिलों को सजा दी? क्या आपके इन जजों ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मस्कान जैसे नवाज शहीद के कातिलों को सजा दी? क्या आपके इन जजों ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मस्कान शहीद के कातिलों को सजा दी? बलूचिस्तान में वो हालात है, शायद मेरा चीफ जस्टिस ऑनरेबल काजी फैज ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। जी नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हो जाने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा के अहल खाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। लवाहिकीन शहदा के फौजी एहसास में कहा गया। इसके अलावा कलभूषण के मामले पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल किया जाए, ये कहा गया। फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। शहदा के लवाहिकीन ने कहा कि फौजी अदालतों को बंद ना किया जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर दहशतगर्दी और इंतशार में मुलव्विस थे। लवाहिकीन ने शहदा की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे जो शहदा हैं वो मुल्क की खातिर शहीद हुए हैं, तो बेहतर है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी ख़त्म ना किया जाए। कलभूषण के मामले पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल किया जाए। शहदा के लवाहिकीन की जानिब से यह मुतालबा किया गया और मुतालबा किया गया कि फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से हम रुजू करेंगे कि फौजी अदालतों को बंद ना किया जाए और उनको दोबारा से फंक्शनल किया जाए। उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क दुश्मन जो है वो चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले और लवाहिकीन ने शहदा का फौजी अदालतों को बहाल करने का मुतालबा सामने आया है। उनकी जानिब से ये कहना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए और जो 9 मई के सानहे में मुलव्विस लोग थे जिन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ये कहा गया है। और यहाँ पर मुतालबात किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से कि उसको ख़त्म ना किया जाए। फौजी अदालतों की बात की जाए तो ये कहा गया कि उनको दोबारा से बहाल किया जाए फौजी अदालतों को और उनको बंद ना किया जाए। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से हम इस हवाले से रुजू भी करेंगे। को बहाल किया जाए ताकि दहशतगर्द फिर कलभूषण की तरह हमारे सूबे में दहशतगर्दी नहीं करे। क्या आपको पता है कि मैं तो सलाम ना देता हूं कि कलभूषण को किसने भेजा? कलभूषण ने वहां हमें शिया और सुन्नी के नाम पे शहीद करवाया। कलभूषण ने वहां हमें पंजाबी और बलोच के नाम पे शहीद करवाया। कलभूषण ने वहां पे हमारे जितने भी फौजी जवान हैं उनको बलोचों के नाम पे शहीद करवाया गया। मैं खुदा की कसम कहता हूँ, ये कोई बलोच नहीं है, ये कोई क्या नहीं है, सिर्फ दहशतगर्दी जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है और दूसरे मुल्क है वो दहशतगर्दी फैला रहे, वो कलभूषण की सूरत में फैला रहे। उनके हर एजेंट यहाँ मौजूद है। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस से फिर अपील करता हूँ, मंडे के दिन हम इस केस को फाइल कर रहे हैं। मुझे तो ये था कि मेरा ये सोया जो गवर्नमेंट है कि इस सेक्शन को वो जाएगी अपील के लिए जो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए बातें करते हैं। ये जाना चाहिए था, मेरे वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा के अहल खाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से जारी है। कहा गया कि जो दहशतगर्द अनासिर हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। लवाहिकीन की शहदा की जानिब से ये कहा गया और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो फौजी अदालतें बंद की जा रही हैं इसके खिलाफ हम अपील लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम यहाँ पर वहाँ पर जाकर मुतालबा करेंगे कि फौजी अदालतों को बहाल किया जाए। कलभूषण के मामले पर भी मुतालबा किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को
बहाल किया जाए और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से हम रुजू करेंगे। ये मुतालबात हैं लवाहिकीन के शहदा के जो कि सामने आए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो वाक़यात रूनुमा हुए 9 मई को वो भी तमाम तर दहशत गर्दी में मुलव्विस थे।